الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو ہماری جانوں کا مالک اور خالق ہے، اور کروڑوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے ہمارے اوپر عبادت فرض کر دی ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور عبادت کرنا ہمارے اپنے لیے بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ ہم انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، باقی تو کسی چیز کا حکم نہیں دیا نا عبادت کرنے کا، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو حکم دیا عبادت کرنے کا، اور اللہ کو اپنے بندوں کی عبادت کرنا پسند ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، تو ہم نے عبادت کو رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، کیونکہ عبادت تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ خود بخود جو بندہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کا دل خود بخود اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، نماز بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ خشوع و خضوع جو ہمیں عام حالت میں نصیب نہیں ہوتا، وہ رمضان المبارک کی ان پر نور اور رحمت اور برکتوں والی گھڑیوں میں نصیب ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے عام حالات میں بھی، اور بالخصوص رحمت خداوندی کے اس مہینے میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں جہاں آبپاشی کا نظام نہیں ہوتا، انسان وہاں مادی وسائل کے باوجود پانی پہنچانے سے قاصر ہے، لیکن جب کبھی ابر رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں گھاس اگاتی ہے، چٹانوں کے سینوں پر مردہ اشجار کی کونپلیں پھوٹنے لگ جاتی ہے، مرجھائے ہوئے درخت ہریالی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد پر بالکل اسی طرح ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت سے ایمان کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے، بندے اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، گھروں میں مسلمان خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں پہلے بھی موجود تھیں، نمازی پہلے بھی موجود تھے، لیکن رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، گھروں سے اور جھونپڑیوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سارا سال بندے اپنے مالک کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن برکات و انوارات کا یہ بے مثال مہینہ ایسا ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ جیسے باقی مہینوں میں اگر رحمت خداوندی تقسیم ہوتی ہے، تو اس مہینے میں خدا کی رحمت لٹائی اور برسائی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ اس ایک مہمان مہینے کا استقبال ہم اس طرح کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہمان کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی کتنی خاطر مدارت کرتے ہیں، جتنی ہمیں استطاعت ہے اتنی ہم اس کی کرتے ہیں، اور اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں تحفے تحائف لے کر آتا ہے، ہمارے لیے لے کے آتا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اگر وہ تو تحائف لے کر آتا ہے تو ہم اس کی اس سے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر جائے۔ تو پورے سال میں دیکھیں اب 12 مہینے ہیں،
اب 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار دیں؟ کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری تلاوت کرنے کے وقت جو کبھی ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، خوف خدا سے نکل آتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ رشک آتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ خشیت الہی سے روتا ہے اور سجدوں میں سر رکھ کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنا دامن عصیاں پھیلا دیتا ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے آگے اپنی جھولیاں پھیلا دیتا ہے، تو ان آنسوؤں سے اس کا دامن عصیاں دھل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کا دامن کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا، وہ بھر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے، اس مہمان مہینے کی خدمت کریں اور عبادت کریں، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ ہمارا عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے ایک مہینہ مختص کر دیا، ہمارے لیے مخصوص کر دیا۔ باقی تو 11 مہینے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص عبادت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک عام سی بات ہے، آپ کو شاید بری بھی لگے، کہ جیسے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شیطان کو بیڑیاں پہنا کر قید کر دیا جاتا ہے، تو وہ تو قید ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ اور بھی سنیے کہ حضور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا ہمارے ہاتھوں میں ایک اور شیطان ہے جس کو ہم نے خود ایجاد کیا ہے، اس کو ہم بیڑیاں نہیں پہنا سکتے، لیکن اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو، ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ جو وقت ہمیں ملتا ہے، ظہر کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، عصر کے بعد میرا تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب مجھے وقت ملتا ہے، کیونکہ زیادہ تر انسان رمضان میں باوضو رہتا ہے، تو جب آپ کو ٹائم ملے آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیے، آپ چاہے ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، اگر آپ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو آپ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اگر عام زندگی میں آپ کو وقت نہیں ملتا ترجمہ پڑھنے کا، سمجھنے کا، تفسیر پڑھنے کا، اگر آپ کو سمجھ ہے، تفسیر پڑھنے کی اگر آپ کو سمجھ ہے، اگر نہیں سمجھ ہے تو کسی سے سمجھ لیجئے، یہ ضروری ہے۔ قرآن دیکھیں، ایک لفظ، ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن پاک صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں اترا۔ اب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ تو صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہماری زندگی کی پورے مسئلے مسائل کا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی سے سمجھ کر پڑھ لیجئے، لیکن تلاوت کی نیت سے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کو عصر کی نماز پڑھتے ہیں، وہیں آپ بیٹھ جائیں، ایک سورت پڑھ لیں، آیت مبارکہ پڑھ لیں، اور اگر مغرب کے بعد، میرا تو یہ معمول ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ باوضو ہوتا ہے اس وقت، اور اس وقت بھی آپ قرآن پاک کھول کے زیادہ نہیں تو آپ سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، آپ کی رزق میں بھی اضافہ ہوگا، حدیث مبارکہ کی اس میں روشنی میں آتا ہے۔ تو آپ عشاء کے بعد قرآن پاک آپ اس وقت بھی باوضو ہوتے ہیں، آپ اس وقت بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ تو کتنی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے التجا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، کہ وقت ضائع مت کیجیے، اس ایک مہینے کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ قرآن پڑھیے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی اچھی کتاب پڑھ لیجیے، حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ لیجیے، اور خدارہ اس موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ کر دیجیے۔
اس سے جان چھڑا لیجئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ یہ سوچئے، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جب یہ موبائل نہیں تھا تب ہماری محسوسات کیا تھی، ہماری کیفیات کیا ہوتی تھی رمضان المبارک میں، اور اب کیا ہے. تو حقیقت تو وہی ہے، عبادت، قرآن اور اللہ کے احکامات کی پہ اس پہ کاربند رہنا، پابندی کرنا. تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر روحانیت بھی پیدا ہوگی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین مہینہ ہے. بہترین راتیں ہیں، بہترین ساعتیں ہیں، سجدے ہیں. آپ بس اپنے آپ کو ان چیزوں میں گم کر لیجئے، پھر آپ کو تلاش ختم ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو مل جائیں گے، آپ کو رب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج میرا پہلا روزہ ہے سب کا، سب کو مبارک ہو. اور تھوڑی سی باتیں میں نے آپ لوگوں سے کی ہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں آپ سے میں رابطے میں رہوں، مخاطب رہوں. ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے عمل کی. اللہ حافظ.